بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قبیلہ مستلف کا سردار حارث بن ابی ذرار تھا۔ اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اس قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔ اس اطلاع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان سن 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارث بن ابی ذرار اور اس کے ساتھیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی، بہت سے لوگ بدحواس اور خوف کی وجہ سے حارث کا ساتھ چھوڑ گئے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر مشرکین پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 افراد فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنی مستلف کے سردار حارث بن ذرار کی بیٹی برہ بنت حارث بھی موجود تھی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو برہ بنت حارث ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آ گئی۔ اب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برہ سے طے کیا اگر وہ انہیں بھاری مقدار میں سونا ادا کریں تو انہیں وہ آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر برہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں، مگر میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک سردار کی بیٹی اچانک باندی بنا لی گئی، مگر ثابت بن قیس نے جتنا سونا مقرر کیا ہے وہ میری حیثیت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں آپ میری مدد کیجیے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں؟ برہ بولی، وہ کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اس پر برہ بولی، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جب ثابت بن قیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثابت بن قیس، کہ برہ کو مجھے دے دو۔ ثابت بن قیس فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، برہ آج سے آپ کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا ادا کیا اور برہ سے نکاح کر لیا۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام برہ سے جبیریہ رکھا گیا۔ اس طرح سے وہ ام المومنین حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خوبصورت اور پاک دامن عورت تھی۔ اس کے بعد جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان فدیے میں بہت سارے اونٹ تھے۔ حارث ابھی راستے میں تھا کہ اس کی نظر 2 خوبصورت اونٹوں پر پڑی۔ اس نے ان دونوں اونٹوں کو وہیں عقیب کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی اونٹ فدیہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی برہ کو آزاد کر دیں۔ یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حارث، وہ 2 اونٹ پلاؤ جن کو تم عقیب کی گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو۔ یہ بات سن کر حارث بن ابی ذرار پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا علم میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح حارث بن ابی ذرار بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مستلف کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ان میں سے کچھ سے فدیہ لیا گیا اور کچھ کو ایسے ہی آزاد کر دیا گیا۔ حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بنو مستلف پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا۔ یثرب یعنی مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ گیا۔ جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب پورا ہونے کی تمنا کی۔ جب میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہوئی۔ اس غزوہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جانے کا اعلان سنتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے کھڑی ہو گئی اور قافلے سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہو گئی تو واپس قافلے کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ٹوٹ کر گر گیا اور اس کے گرنے کا مجھے علم نہ ہوا۔ جب مجھے خیال آیا تو میں واپس جنگل کی طرف چلی گئی اس ہار کی تلاش
میں، اور مجھے اس ہار کو تلاش کرتے ہوئے جنگل میں دیر ہو گئی۔ قافلے میں جو لوگ میرا اوتج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ میں اوتج میں موجود ہوں۔ انہوں نے اوتج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ انہیں معلوم نہیں ہوا کہ میں اوتج میں موجود نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی اور میں کھاتی بھی بہت کم تھی۔ جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح قافلہ روانہ ہو گیا۔ اوتج محمل کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو نشست کے طور پر بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا۔ میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا۔ دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب میری انہیں گمشدگی کا پتہ چلے گا تو وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے یہیں آ جائیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے وہیں نیند آ گئی۔ سلمان صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان گر جائے تو وہ اٹھا لیا کرے۔ اس دن بھی لشکر سے پیچھے آ رہے تھے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ رکا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سب سے پہلے اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ صفوان حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن منہ سے انہوں نے ایک الفاظ نہیں کہا اور نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، اور انہوں نے اپنی اونٹی کو میرے قریب بیٹھا دیا اور صرف اتنا کہا ماں سوار ہو جائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اونٹ پر سوار ہوتے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی رسی پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ قافلے میں پہنچ گئے۔ قافلہ اس وقت نخل ظہیرہ کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم قافلے میں پہنچے منافقین کے سردار عبداللہ بن امی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا یہ عورت کون ہے جسے صفوان اپنے ساتھ لایا ہے؟ منافق اس کے ساتھ ہی بول اٹھے یہ عائشہ ہے جو صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ تو اب وہ لوگ گفتگو کرنے لگے۔ جب مدینہ منورہ میں قافلہ پہنچا تو منافقین کے سردار عبداللہ بن امی نے اسلام سے دشمنی کی بنا پر اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں جب منافقین اس واقعے کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن امی اس بات کی بڑھ چڑھ کر تائید کرتا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں مدینہ آ کر بیمار ہو گئی۔ میں 1 مہینے تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافقین اس بات کو پھیلا رہے تھے اور بڑا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ماں باپ تک پہنچی۔ مجھے اس بات کا کوئی بھی علم نہیں تھا، البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی طرح مجھ سے محبت سے پیش نہیں آتے تھے جیسا کہ پہلے میرا بیماری میں خیال رکھتے تھے۔ دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کے الزام سے سخت غمزدہ تھے۔ اس فکر اور رنج و غم کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں بہت پریشان رہنے لگی۔ جب میری بیماری کم ہو گئی تو امی مستق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مجھے ساری باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ امی مستق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ گفتگو کرتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا اور مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ بخار پھر لوٹ آیا۔ گھر آئی تو میں بہت بری طرح بے چین تھی۔ تمام رات روتے ہوئے گزری، آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا کیا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں اپنے والدین سے ملاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، لہٰذا میں یہ چاہتی تھی کہ اس خبر کے بارے میں اپنے والدین سے پوچھوں۔ جب میں گھر پہنچی تو میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے نیچے کے حصے میں تھی، جبکہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کے حصے میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب والدہ نے مجھ سے پوچھا تو کہا کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے والدہ کو پورا واقعہ بیان کیا۔ میں نے کہا اللہ آپ کو معاف فرمائے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ میری والدہ نے کہا بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا دستور یہی ہے جب کوئی
کوئی عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی آبجوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا اللہ کی پناہ، لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ابا جان کو میرے اس باتوں کا پتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں پتہ ہے۔ اب تو رنج و غم کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ اب میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز میرے والد کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والد بھی رونے لگے، والدہ بھی رونے لگی۔ اس رات میں بھی روتی رہی، میری والدہ بھی روتی رہی، میرے والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے تمام افراد رو رہے تھے، پوری رات نہیں سوئے۔ اتنے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آئی، میں نے اسے اندر بلایا، وہ آ گئی، ہمیں روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں موجود ایک بلی بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ میرے پاس بیٹھ گئے اور ان باتوں کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ کے اوپر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ عائشہ مجھ تک تمہاری یہ باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ پاک تمہاری خود برات فرما دیں گے۔ اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے والدین سے عرض کیا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیں۔ جواب میں میرے والد نے فرمایا میں نہیں جانتا میں کیا کہوں اللہ کے رسول سے۔ تب میں نے عرض کیا آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا آپ سب اس بات پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کرتی ہوں، اپنے رنج و غم کی شکایت میں اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ پاک میرے معاملے میں آیت نازل فرمائیں گے جن کی تلاوت کی جائے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جائے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ پاک میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے۔ یہ بات محسوس کرتے ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے جب آپ پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر خوف طاری تھا۔ آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ نے جو پہلا جملہ فرمایا اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے، اللہ نے اس وقت سورہ نور کی آیت نازل فرمائی ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم ولا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذا سمعتہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیر قالوا ھذا افک مبین۔ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں تم میں سے وہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو بلکہ انجام کے اعتبار سے یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ اس میں سے ہر شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا یعنی عبداللہ ابن امی، اسے سب سے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہیں کیا اور زبان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ قاعدے کے مطابق یہ 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اگر تم پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا، جس کام میں تم پڑے ہوئے تھے اس پر تم پر سخت عذاب نازل ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں قطعی خبر نہیں تھی۔ اسے تم ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ جب تم نے پہلی بار ایسی بات کو سنا تو یوں کیوں نہیں کہا کہ ہمیں زیبا نہیں، ہم ایسے
ایسی بات کیوں منہ سے نکالیں؟ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا۔ اگر تم ایمان والے ہو، اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے۔ اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اے توبہ کرنے والوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، ان آیاتوں کے نازل ہونے سے میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں نوجوان نے مجھ سے پوچھا، آپ کو کیا بات ہے، کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ اس پر اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظوں میں دعا کریں، اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے، اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کو اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، ظالم سے بدلہ لینے والے، اے اول اے آخر میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے خلاصی کی کوئی راہ نکال۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں ان الفاظوں میں دعا کر رہی تھی، اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ ناظرین، الزام لگانے والوں میں مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک نے بری فرمایا اور قرآن مجید میں سورہ نور 11 سے 20 تک آپ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ پاک نے سورہ نور میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں، وہ لوگ قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھے، بلکہ چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ پاک تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دے؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اللہ کی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر آپ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، بلکہ 2 گنا کر دیا، اور فرمایا کہ آج سے میں کبھی بھی مستحق وظیفہ بند نہیں کروں گا۔ ابوبکر صدیق نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا۔ پہلی بار ہار جب گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اسی لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ڈانٹا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ سے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے قافلہ یہاں رکا ہوا ہے اور یہاں پانی بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے جسم کو حرکت سے روک رہی تھی، کیونکہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہوئے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ اس وقت اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، بیٹی تم جیسا کہ خود بھی جانتی ہو کہ تم واقعی مبارک ہو۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہارا ہاتھ کس قدر مبارک ہے۔ اس پر اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابوبکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ پاک مسلمانوں کے لیے خیر عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں وہ ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی
تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا واقعہ پیش آیا، جس پر اللہ پاک نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی، طہارت اور پاک دامنی کی گواہی سورہ نور میں دی۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔